یہی سین ہوتا تھا. پھر لڑکیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لی تو یہ چیز برداشت نہیں کی. آپ کے جو لگایا ہوا سارا سیٹ اپ تھا اس کی ساری انکم اپنی پاکٹ میں ڈالی؟ اپنی پاکٹ میں ڈالے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ میری ریسیپشن والی سیٹ پہ تو بیٹھتے تھے نا, ساتھ میں مارکیٹنگ کر رہے ہوتے تھے, ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے. اور آہستہ آہستہ آپ کا جو سارا لگائے ہوئے امپائر تھی وہ ہڑپ کر لی, وہ ہڑپ اور آپ کو نشے پہ لگا کے. اور مجھے پھر یہ ہوا کہ فادر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا آپ گھر میں بیٹھو, آپ کی یہ کر لے گا, یہ کرے گا. کیونکہ لو میرج تھی تو پاپا کے سارے, تو میں سب کے خلاف جا کے میں نے شادی کی تھی, تو میں ان پہ بلیم نہیں آنے رہی تھی. میرے فادر شروع دن سے مجھے یہی کہتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تم سمجھو اس چیز کو. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی. آج بھی وہ شخص شادی کر کے اپنے سسرال جا کے بیٹھا ہوا ہے اور ڈائیورس نہیں ہے. میں کچھ نہیں کر ابھی تک ڈائیورس نہیں ہے. اور میں اسے یہی کہتی ہوں کہ لاہور آ کے ایک دفعہ مجھے یہ تو بتا دو, جو ایڈوانس 9 لاکھ روپے ایڈوانس ہے 3 سیٹ اپ کا, اور ہر روم میں 5 بیڈ تھے, مشینری تھی, آیا وہ کدھر ہے, وہ کہاں گئی چیزیں, وہ تو مجھے آ کے بتاؤ. وہ کچھ نہیں بتاتا نہ وہ آتا ہے. کبھی آئے نہیں ادھر؟ نہیں آیا. آپ کتنے سالوں سے ہیں یہاں؟ میں یہاں سے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ ہاں 2. اور 2 سے 3 سال میں روزانہ نشہ ہو رہا ہے؟ جی روزانہ. کیونکہ میں چھوڑتی چھوڑ اب نہیں سکتی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور میرے فادر اب 77 ایئر اولڈ ہیں, وہ تو کماتے بھی نہیں ہیں, اور ہمارا وسائل. انہیں کھلاتا کون ہے؟ سر انہیں کھلاتا کون ہے, کیونکہ وہ کویت میں تھے تو انہیں تھوڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس میں سے وہ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا گھر کا سرکل جو کچن ہے نا وہ چلا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ گھر ہمارا اپنا ہے, یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمارے پاس. تو نیچے والا پورشن رینٹ آؤٹ کر دیا, تو اس طرح کرایہ وغیرہ آ جاتا ہے. باجی بتائیے گا, والد صاحب کی 77 سال عمر ہے, وہ تو سارا دن بیڈ پہ ہوتے ہیں, صبح ہوتی ہے ناشتہ کر کے آپ ادھر آ جاتے ہیں؟ جی بالکل ادھر آئیے. یہاں پر آپ کے ساتھ کتنے نشئی حضرات موجود ہوتے ہیں؟ یہ سارے لوگ نشئی آپ کو نظر آ رہے ہیں. کتنے ہیں؟ بہت زیادہ تعداد ہے, اب تو بہت زیادہ. ان کے بیچ میں آپ لوگ کتنی عورتیں ہوتی ہیں؟ کافی عورتیں ہوتی ہیں. تمام نشہ کرتی ہیں؟ ہاں یہاں تمام ادھر جتنی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ نشئی ہوں گے. باجی اس واقعے نے آپ کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا؟ چینج کر دیا, زندگی کے سارے رنگ ختم ہو گئے. آپ نے کالج کی تعلیم اچھے حاصل کی, اس کے بعد گریجویشن میں جی قرآن پڑھی ہوئی ہوں, قرآن پاک بھی پڑھی ہوئی ہوں, تجوید اور ترجمے کے ساتھ قرآن بھی پڑھی ہوئی ہوں. بٹ نہیں سمجھ آئی, دل نہیں سمجھ آئی کہ میں شادی کے چکر میں کیسے پھنس گئی. چھوٹی بہنوں کی شادیاں کی, والدہ کینسر پیشنٹ تھی, ان کا ٹریٹمنٹ کروایا, بیٹا بن کے ماں باپ کا ساتھ دیا. لیکن جب اب اپنی باری آئی تو پتہ نہیں کیوں ایسا شخص میری زندگی میں آ گیا, اس نے میری زندگی پلٹ کے رکھ دی, برباد کر کے رکھ دیا شادی نے مجھے. میں آج ان سے یہی کہتی ہوں کہ اگر کیا دشمنی تھی آپ کی مجھ سے, میں ان سے یہی کہتی ہوں شادی ہم اچھے دوست اچھے ہیں, شادی کے بارے میں نہیں سوچے ہیں. انہوں نے زندگی میں مجھے 4 سال لائف رہی ہے ہماری شادی شدہ, 1 روپیہ نہیں دیا. میں نہیں خرچ کیا ہوگا تو کیا ہوگا ان پہ. ان 4 سالوں میں ان کی کمائی کی 1 روپے کی حقدار نہیں تھی. اتنی بڑی امپائر کھڑی کی, 3 آپ نے سیلون اینڈ سپا جو بتا رہی ہیں وہ آپ نے اسٹیبلش کیے. کیا مائنڈ میں تھا؟ اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کی پہلے سے بہت تیاری تھی کہ میں نے بزنس کی اس پیک پہ جانا ہے. میں نے کورس کیے ہوئے تھے, میں میک اپ آرٹسٹ بھی رہی ہوں پنجاب ہیرا آرٹ کالج سے, میرے پاس ڈپلومے گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور جتنے بھی کیونے وغیرہ جتنی بھی کمپنی ہیں سب کی میں نے جو ہے نا اسٹڈی کر کے ان کے پیپرز دے کے ان سے ڈپلومے حاصل کیے ہوئے ہیں. تو میں نے مساج سینٹر کی جو ہے نا یہ بھی ٹریننگ لی ہوئی تھی. تو میں سلون میں جاب کرتی رہی ہوں. اس سے پہلے واؤ سلون ہوتا تھا میزونٹ بیسمنٹ B1 میں MM آلر روڈ پر تمینہ دولتانہ کا, تو اس کے بیسمنٹ B1 میں سلون تھا واؤ, بہت فیمس سلون تھا. تو میں وہاں جاب کرتی رہی تھی. تو پھر یہی سوچا کہ میں یہ کروں گی, اس بزنس کو میں کروں گی, ساتھ میں سلون بھی کروں گی, ساتھ میں اسپا بھی بناؤں گی. لیکن ایک شخص نے پیار کا جھانسا دے کر پوری زندگی پہ پانی پھیر دیا, میرا بزنس ہڑپ کر گیا. مجھے نہیں پتا کہ اسٹام ان کے نام پہ تھے, انہوں نے پیسہ لیا ہے یا نہیں لیا. چلو پیسہ لے لیا, مجھے میرا مٹیریل ہی بتا دے کہاں ہے. اب یہ 15 بیڈ ہیں میرے, ایک بیڈ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار کا ہے. اب تو زیادہ مہنگا ہو گیا ہوگا, کاسٹلی ہو گیا ہوگا مساج کا.
ادھر جاتی ہیں کبھی، جا کے دیکھی ہے وہ کیا سیلون ادھر موجود ہے کہ نہیں؟ نہیں سیلون موجود نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں؟ ختم ہو چکی ہے، سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے؟ سامان بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ کیا پتہ نہیں کیا کہ کہاں پہ سامان بیچ دیا ہے، کیا کر؟ یہی تو نہیں سمجھ آتی نا مجھے کہ کیوں، مطلب وہ بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، کیونکہ میں تو اس قدر عادی ہو چکی ہوئی تھی کہ بس نشہ کیا اور لیٹے رہنا، اٹھنا، ڈرگس لینی اور سو جانا، یہ کام تھا میرا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتی تھی، گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، پاپا ہی کرتے تھے سارا کچھ۔ پاپا کی لاڈلی تھی؟ بالکل لاڈلی تھی، گھر میں بڑی تھی۔ والد کویت میں ہو تو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، آپ خود بھی کویت میں پیدا ہوئی تھی؟ جی ہم لوگ تینوں بہنیں کویت سے ہی پیدا کویت سے۔ ہیں۔ والدہ جو تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے بڑا یعنی جوڑنے کی عادت تھی، انہوں نے کافی جوڑا، گولڈ وغیرہ سب اس طرح کر کے، تو سمجھدار والدہ تھی۔ ایک لاڈلی بیٹی آج کن دکھوں میں ہے، کیا محسوس کرتی ہے؟ بہت زیادہ، موت بھی نہیں آتی، بہت گلٹی فیل کرتی ہوں یہاں، جب میرے پاس سامان نہیں ہوتا تو میں ان لوگوں کے ہاتھ جوڑتی ہوں اور گالیاں کھاتی ہوں، ٹھٹے کھاتی ہوں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سم ٹائم میں خود بھی بیچتی ہوں پھر لا کے اپنا خرچہ پانی نکالنے کے لیے۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پھر پیسے کٹ کر کے میں خود بھی لے آتی ہوں، پھر میں خود سیل کر کے یعنی کہ اپنا خرچہ پانی نکال لیتی یعنی ہوں، نشہ سیل کرتی ہوں۔ حالت یہاں تک پہنچی؟ ہاں جی، کیونکہ پاپا تو کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو اچھا کھانا کھلاؤں گا، اچھا جوتا لے کے دوں گا، ہر چیز، لیکن اگر آپ ڈرگس سے تو بیٹا وہ میں نہیں پورا کر سکتا آپ کا نشہ، آپ تو گھر بیچ کے پی جاؤ گے۔ اور بابا میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ کو وہ یہاں آنے سے روک سکے؟ نہیں، وہ اتنے انہوں نے خود کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے پاپا بھی پڑھے لکھے ہیں اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور میرے لیے کیونکہ اب انہوں نے میرے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ ہاں لیکن وہ میرے پیچھے نہیں آتے، نہ کبھی وہ آئیں گے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ جس کام میں لگ گئی ہیں آپ اس سے رکیں ہاں رکیں گی نہیں۔ مجھے بتائیے گا کون آپ کو ٹھیک کرے؟ میں رکنا چاہتی ہوں، میں نے کہا میرے پاس وسائل نہیں ہے علاج کروانے کی، میں نے بہت دفعہ آئے ہیں انٹرویوز دیے ہیں، لیکن کوئی اسپانسر کسی نے نہیں کہا۔ آج بھی مجھے علاج اگر مل جائے تو میں دل سے اس کام سے نکلنا چاہتی ہوں، میں بھی دوسری بچیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہتی ہوں، عزت کی لائف جینا چاہتی ہوں جیسے میری بہنیں جی رہی ہیں۔ مجھ سے کوئی ملتا نہیں ہے، میں ترستی ہوں اپنے گھر اپنی بہنوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے، وہ نہیں آتی، میرے بہنوں ہی نہیں آنے دیتے، کوئی رشتہ دار نہیں آتا آپ کے پاس؟ نہیں آتا، مجھے اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیتے۔ میرے بہنوئیوں نے صاف کہا کہ اگر یہ آئے گی تو تم لوگوں کو ڈائیورس پیپر دے کے اس کے ساتھ بھیج دیں گے، سو میں نہیں جاتی ان کے گھروں میں۔ ناظرین آپ نے دیکھا یہ غم اور دکھ کی تصویر بنی، یہ خاتون ایک عرصے سے اس غلط بھٹی میں جل رہی ہیں، روزانہ نشہ کرتی ہیں اور یہ ہر دن اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہیں۔ ایک شخص نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا اور اس کے بعد انہیں یہاں پر یہ زندگی لے آئی۔ دیکھنے والوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ نشے سے دور رہیں، یہ ایک بہت بڑی لعنت اور بہت غلط علت ہے۔ یہاں پر اپنے میزبان اسامہ خامس بن ہاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔